السلام علیکم ناظرین، وائس آف طاہر خان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں بیسیکلی جو آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان آج دوسرا T20 کھیلا گیا تھا اس کے متعلق۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ ٹاس پاکستان نے جیتا اور ٹاس جیت کے پہلے پاکستان نے بولنگ کا فیصلہ کیا، کیونکہ بارش کا امکان تھا تو ڈکورتھ لوئس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاس جیت کے بولنگ کرنا ایک بہتر فیصلہ تھا۔ شروعات سے ہی آئرلینڈ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی اور پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاور پلے میں ہم نے 2 وکٹ ضرور لے لی تھی شاہین نے، لیکن ان کا مومنٹم اچھا خاصا تیز چل رہا تھا، وہ کافی تیز کھیل رہے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک اچھا ٹوٹل کریں گے۔ بیچ میں پھر اسپنرز نے اور شاہین نے 1-2 اوور اچھے کیے اور عباس نے، شاہین کی انیشل اوورز کی بات کر رہا ہوں، آخر کی 2 نہیں، عباس نے بہتر بولنگ کی اور اماد اور سائم نے، تو ہم نے کافی حد تک ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ شاہین کا 1 اوور جس میں انہوں نے 21 رن دیے وہ اس طریقے کا ہی اوور ثابت ہوا جو پچھلے گیم میں شاداب خان کا اوور تھا جس میں انہوں نے 24 رن دیے تھے۔ ٹوٹل مومنٹم وہیں سے ہی شفٹ ہوا تھا، ورنہ پہلے T20 میں پاکستان نے کافی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوا تھا آئرلینڈ بیٹرز کو، بٹ شاداب کے اس اوور کے بعد ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گیا تھا۔ سملرلی آج بھی دیکھیں تو سیم سچویشن ایسی ہی آئی کہ اچھا خاصا ہم نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا، رن ریٹ آلموسٹ 8 تک تھا شاہین کے اس اوور میں جس میں انہوں نے 21 رن دیے تھے، وہاں سے ٹوٹلی مومنٹم ان کی طرف شفٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد باقی بولرز بھی کیری آن نہیں کر سکے۔ محمد عامر جو کہ مسلسل ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہوں نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی اچھی بالنگ نہیں کی تھی سوائے ایک میچ کے علاوہ، اور آئرلینڈ کے خلاف بھی اس میچ میں انہوں نے بہت بری بالنگ کی۔ آخری اوور میں انہوں نے 17 رن دیے اور کل ملا کے انہوں نے بھی 4 اوور میں 44، شاہین نے 4 اوور میں 49 رن دیے۔ نسیم شاہ بھی ٹوٹل ردم میں نظر نہیں آ رہے ہیں، بہت شارٹ گیند کر رہے ہیں ایٹ ٹائمز، انہوں نے بھی 4 اوور میں 36 رن دیے۔ اگر عباس آفریدی کی فگرز دیکھیں تو وہ قدرے بہتر ہیں، لیکن میری نظر میں انہوں نے بہت اچھی بالنگ ایز سچ نہیں کی، کیونکہ وہ مسلسل وہی ایک غلطی جو بار بار کر رہے ہیں، بہت زیادہ بیک آف دا ہینڈ جو وہ لیگ کٹر کرتے ہیں وہ بہت ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، جو کہ ایٹ ٹائمز پک ہو رہی ہے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر سے ہم نے دیکھا کہ ہماری بالنگ لائن فیل ہوئی، ہم مسلسل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں دورہ نیوزی لینڈ سے پھر نیوزی لینڈ سے جو ہماری ہوم سیریز اور اب یہ 2 T20، ان 12 میچز میں میرے خیال سے کم و بیش 8 سے 9 دفعہ ہماری بالنگ فیل ہوئی ہے اور اچھے خاصے رن کنسیڈ کیے ہیں اور پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بات جو کہ مسلسل ہو رہی ہے وہ کافی الارمنگ ہے، کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ ہے اور ہماری بالنگ اس حساب سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے۔ بینچ اسٹرینتھ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، بینچ اسٹرینتھ ہماری کچھ ایز سچ پروڈکٹیو ثابت نہیں ہو رہی ہے، جیسے رزلٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہاں سے بھی نہیں آئے ہیں، اور میرے خیال سے جو ٹیم ہم کھلانا چاہ رہے ہیں وہ کمبینیشن سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر خیر اب چلے بیٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایک بڑا ٹوٹل تھا اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان بہت اچھا سٹارٹ لے گا۔ سائم ایوب نے دوسری بال پہ ہی چھکا ضرور مارا، لیکن اس کے بعد پھر وہ تیسری گیند پہ آؤٹ ہو گئے، اور ایک اور ان کا فیلئر جو ہم مسلسل بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جنہیں مسلسل نیکسٹ بگ تھنگ کہا جا رہا تھا اور وہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر کل کو وہ ڈراپ ہوتے ہیں تو وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، نہ یہ ہلکے یہ کہیں گے کہ ہم نے زیادتی کی ان کے ساتھ، ان کو بھرپور موقع مل چکا ہے۔ انہی کی طرح اعظم خان کو بھی بھرپور موقع مل چکا ہے اور مل رہا ہے۔ آج انہوں نے غالباً 10 بالوں پہ 30 رن بنائے، جو کہ ایک دھواں دھار اننگز کھیلی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس قسم کی اننگز کو کنٹینیو رکھیں گے اور ایسی سچویشن میں پرفارم کریں گے جہاں کوئی ٹیسٹنگ سچویشن ہو اور گیم ہاتھ سے نکل رہا ہو اور وہ بازی پلٹیں۔ اس وقت جب وہ بیٹنگ پہ آئے تھے تو 41 رن رہ گئے تھے 33-34 بالوں پہ، تو گیم کافی ایزی تھا، پاکستان کی گرفت میں تھا گیم، محمد رضوان ویسے ہی سیٹ کھیل رہے تھے، تو اس اننگ کو میں اتنا زیادہ کاؤنٹ نہیں کروں گا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے کانفیڈنس بوسٹر یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پرفارم کریں، کیونکہ وہ جس ریپوٹیشن کے باعث ٹیم میں آئے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ CPL میں ان کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو ویسٹ انڈیز لے جانے کی طرف فوقیت بھی دی جا رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس میچ سے کافی کانفیڈنس لیں گے اور مومنٹم آگے بڑھائیں گے۔ بابر اعظم نے بہت ریش شاٹ کھیلے، وہ 4 بالیں انہوں نے جو کھیلی 4 سے 5، ان پہ وہ مسلسل ان کو 2 بال اندر آئی تھیں اور 2 سے 3 باہر آئی تھیں، اور وہ کوئی بھی بال ٹائم نہیں کر پائے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ کافی انسیٹل نظر آ رہے ہیں، اور یہی ہوا کہ وہ کاٹ بیہائنڈ ہو گئے۔ محمد رضوان جو کہ پاکستان کی کم سے کم T20 ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں، مسلسل پرفارم کرتے آ رہے ہیں، انہیں بے جا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کافی عرصے سے۔
حالانکہ وہ ان چند پلیئر میں سے ہیں جو مسلسل پرفارم کرتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ اس فارمیٹ میں۔ رضوان اور بابر کی جوڑی میرے خیال سے پاکستان کو واپس سے بحال کر دینی چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں اصل میں دیکھے جائے تو دونوں کا آپس میں ایک بہت اچھا تال میل تھا، اور دونوں پاکستان کے لیے بہت اچھی مل کے اننگز کھیل رہے تھے، اور جب سے یہ کمبینیشن ٹوٹا ہے تو دونوں کی اپنی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی نظر آ رہی تھی، اور ٹیم کی تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے۔ اسٹرائک ریٹ کی جہاں تک بار بار بات ہو رہی تھی، تو جس پرپس کی وجہ سے سائم کو لایا گیا تھا، سائم ابھی تک وہ پرپس اچیو نہیں کر پائے ہیں، اور ان کا اپنا اسٹرائک ریٹ بھی مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا خود اسٹرائک ریٹ اتنا لو ہے، تو وہ کیسے ان دونوں میں سے کسی کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ خیر میرے خیال سے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بابر رضوان کی جوڑی کو واپس سے بحال کیا جائے۔ خوشائن بات یہ تھی کہ فخر زمان نے بھی آج بہت اچھی اننگ کھیلی۔ صرف ایک پرابلم فخر کے ساتھ جو اس فارمیٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹلی اس قسم کی اننگز نہیں کھیل پاتے۔ پاکستان کی جیت کا جو آج سب سے بڑا راز تھا وہ یہی تھا، جو بعد میں مسلسل کہتا ہوا آ رہا ہوں، کہ دو کھلاڑی کم سے کم ایسے ہوں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور لے کے آگے چلیں۔ آج ہمارے انیشیلی 13 رن پہ 2 آؤٹ تو ہو گئے تھے، لیکن سب سے خوشائن بات یہ رہی تھی کہ فخر زمان اور رضوان دونوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا، دونوں نے بیٹ بالز کو استعمال کیا۔ آئرلینڈ نے کافی ناقص فیلڈنگ بھی کی، آئرلینڈ کی طرف سے بھی ہمیں کافی فیور ملے جو کہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوئے، لیکن خیر یہ گیم کا حصہ ہے۔ جیسے پچھلے میچ میں ہم نے بہت سارے مس فیلڈز کی تھی، اس میچ بھی ہم نے کی، تو جس کا فائدہ آئرلینڈ نے اٹھایا تو ہم نے بھی اس چیز کا فائدہ آج اٹھایا۔ بس یہی سب سے اچھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک بیٹر دوسرے بیٹر کو سپورٹ کرے اور دونوں آپس میں برڈن شیئر کریں، کسی ایک کے اوپر زیادہ برڈن نہ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اعظم نے بھی آ کے اچھا کیری آن کیا، کیونکہ بظاہر ہمارا بیٹنگ آرڈر اتنا مضبوط نہیں تھا، کیونکہ اعظم بھی اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں اور وہ 5ویں نمبر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں۔ افتخار احمد بھی کوئی اتنی بڑی اننگ نہیں کھیل پائے ہیں ماضی میں، تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارا بیٹنگ آرڈر تھوڑا سا کمزور تھا، خاص طور پہ اگر T20 کے لحاظ سے اگر بابر رضوان دونوں ڈسمس ہو جائیں تو ہمارا جو ہے بیٹنگ آرڈر کافی ویک ہے۔ خیر اللہ کا کرنا یہ تھا کہ فخر اور رضوان دونوں موجود رہے، اور دونوں نے ہماری جو ہے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ رضوان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا، اور لگ تو ایسا رہا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے پاکستان یہ میچ ہار نہ جائے، بٹ الحمدللہ نتیجہ ہمارے فیور میں رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 30-20 میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اچھا کھیلے گا اور اس مومنٹم کو کنٹینیو کرے گا اور سیریز جیتے گا۔ بابر اعظم جو کہ زیر تنقید مسلسل ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بیٹنگ پہ بھی تھوڑا سا، اپنی کپتانی میں بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے عماد سے آج 4 اوور ان کو کرا دینے چاہیے تھے، کیونکہ بال تھوڑا سا گرپ کر رہا تھا اور بریک ہو رہا تھا، تو بہتر تھا کہ اگر وہ 4 اوور عماد سے کروا لیتے، لیکن خیر کیونکہ جس قسم کی ہماری بولنگ تھی تو انہوں نے بولنگ پہ میرے خیال سے بھروسہ کیا کہ شاہین، عامر اور نسیم کے ہوتے ہوئے اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر ان میں سے کسی ایک کا اوور رہ جاتا تو بھی وہ تنقید کی زد میں آتے کہ عامر کو پورا موقع نہیں دیا یا شاہین سے 4 اوور نہیں کرائے۔ عامر جو کہ مسلسل ایک ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ جب تک ٹیم میں نہیں آئے تھے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور اب جب وہ خود آ کے سی ٹیم یا ڈی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں تو ان کی اپنی پرفارمنس بھی بلو پار ہے۔ انہوں نے آج بھی 44 رن دیے، اور میرے خیال سے یہ بہت سوالیہ نشان ہے ان کی ایک کارکردگی اوپر، اور میرے خیال سے ان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو بھی اپنا کمبینیشن سیٹ کرنے بہت مشکل ہوگی۔ اب اگر حارث رؤف کو ہم لے کر آتے ہیں تو آئے ہم محمد عامر کو بٹھائیں، نسیم کو بٹھائیں یا شاہین کو بٹھائیں، تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر میں ایٹ دی اینڈ ہم کیا کمبینیشن لے کے چلیں گے۔ محمد عامر کو ضرورت ہے کہ وہ جو ہے بہتر پرفارم کریں، وہ میرے حساب سے صرف اور صرف ریپوٹیشن کی وجہ سے ٹیم میں آئے ہیں۔ ان کی حالیہ کارکردگی چاہے PSL ہو یا کسی اور لیگ میں ہو اتنی کوئی خاص نہیں تھی، تو میرے خیال سے ان کو بھی جلد از جلد اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ہونا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان کو ڈراپ کیا جائے یا اعظم کو بھی ڈراپ کیا جائے، جو کھلاڑی اگر پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بنتا ہے تو اس کو چاہیے اس مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور پرفارم کرے، اس کے اپنے لیے بھی اچھا ہے اور اس کی اچھی کارکردگی کے نتیجے سے پاکستان بھی کامیاب ہوگا۔
تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 30-20 جو ہے پرسوں کھیلا جائے گا تو پاکستان کیا کمبینیشن اتارے گا. میرے خیال سے پاکستان جو باقی کھلاڑی ہیں جیسے سلمان علی آغا ہیں ان کو میرے خیال سے موقع دینے کی ضرورت ہے, ابرار کو بھی ضرورت ہے اور حارث رؤف کو بھی. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان کیا کمبینیشن سیٹ کرے گا اور پھر ہم کس ٹیم کو اتاریں گے میدان میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم یہ سیریز جیتیں اور پھر انگلینڈ کے اگینسٹ سیریز کا آغاز کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی حاصل کریں اور ورلڈ T20 میں اچھے کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, پر انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.